کہ آپ اپنی اولاد کے لیے جتنی مرضی جائیداد چھوڑ کے چلے جائیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جائیداد یا مال ان کے پاس محفوظ رہے گا۔ اگر ہم اس دنیا میں نہیں بھی رہیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی، جان و مال کی، آدمی کی، مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ کہ ہمارے والدین جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی ہماری نیکی پہ آنے سے، ہمارے تقوی پہ آنے سے ان کے درجات پہ بھی بلندی ہوتی ہے، اس میں بھی ترقی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقامات عطا فرماتے ہیں۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں کھا کر ہمیں یہ کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہی کامیاب ہوا۔ تو اپنی اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، قلب کو قلب سلیم بنانا ہے۔ ہم پچھلی مجلس سے اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنا نیکی پر آنا اور ہمارا اپنا تقوی پہ آنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نیکی پر ہیں اور ہم تقوی پر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حدیث میں بہت واضح طور پر یہ ہمارے پاس اس چیز کی گارنٹی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر ہم اس دنیا میں نہیں بھی رہیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی، جان و مال کی، آدمی کی، مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح آج کی ڈسکشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے والدین جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی ہماری نیکی پہ آنے سے، ہمارے تقوی پہ آنے سے ان کے درجات پہ بھی بلندی ہوتی ہے، اس میں بھی ترقی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقامات عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے، اس میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، سارے اعمال انسان کی موت کے بعد اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے اس کی نیک اولاد کے جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو اولاد ہے، اگر وہ نیک ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کے درجات کی بلندی میں اس دعا کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک انسان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ، میری درجات جو ہیں وہ بلند کیوں ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کی اولاد نے آپ کے لیے استغفار، توبہ کی بھی، اسی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگ آج اگر قرآن پاک پڑھیں، ہم لوگ ذکر اذکار کریں، ہم نفلی عبادات کریں، نفلی روزے رکھیں، ہم لوگ اگر عمرہ کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں، قربانی کریں، تو ان سب کا احسان ثواب جو ہے وہ ہمارے والدین تک پہنچتا ہے۔ اور اس میں احسان ثواب کرنے میں جو بندہ یا جو اولاد اس کو ثواب کو پہنچاتی ہے، اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ، اب رمضان آ رہے ہیں، رمضان میں اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین کو بھی پہنچاتے رہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو آپ کے ثواب میں کوئی کمی ہو جائے گی، یا آپ کو الگ سے قرآن پاک اپنے لیے پڑھنا ہے اور اپنے مرحوم والدین کے لیے قرآن پاک آپ نے الگ سے پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی نفلی عبادت میں اپنی ملٹیپل نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ نیت کر لیں، صدقہ دیتے ہوئے آپ نیت کر لیں کہ یہ جو میرا صدقہ ہے اس کا ثواب میں اپنے والدین کو، مرحوم والدین کو پہنچاتا ہوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا ثواب جو ہے نہ صرف آپ کے والدین تک پہنچے گا بلکہ آپ کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس طرح ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے ایک صحابی نے پوچھا، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری والدہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بہترین صدقہ پانی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور اس کا جو ثواب ہے وہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ ایلوکیٹ کر دیا۔ اسی طرح سے ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد جو ہیں ہم انتقال کر گئے ہیں اور کچھ مال بھی چھوڑ گئے ہیں، تو اگر میں صدقہ کروں گا تو کیا میرے صدقے کا ثواب ان تک پہنچے گا؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل جو تم صدقہ کرو گے اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے والدین تک، آپ کے والد تک پہنچے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو ان تک ایصال ثواب کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا کہ آپ اپنے والد کے دوستوں کا احترام کریں، آپ اپنے والد کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور صدقہ دیں۔ یہ ساری چیزوں کا ثواب جو ہے وہ آپ کے انتقال شدہ والدین تک پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ساری ان حدیث کو دیکھیں جو ہم نے شروع سے اب تک ذکر کی ہیں تو اس سے ہمیں بہت کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، ہم لوگ روزہ رکھیں، ہم نفلی صدقات دیں، ہم لوگ نفلی عمرہ کریں، حج کریں، جو بھی ہم کریں گے اس کا ثواب ہمارے والدین تک پہنچتا ہے اس کی۔ اور اگر بعض اوقات اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو بھی پہنچتا ہے، اگر آپ نیت نہیں بھی کریں گے تو بھی پہنچے گا، کیونکہ یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے نا، یہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو جو بھی نیک اولاد جو بھی کام کر رہی ہے اس کا ثواب والدین تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہاں پہ ہمیں خود اپنے آپ کو نیکی پہ لانا ہے تاکہ ہم اپنے والدین کے لیے جو دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے جو ثواب کا ذریعہ بنے۔ اس سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت بھی ٹھیک کرنی ہے، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی اور ان کے کیے ہوئے نیک اعمال ہمارے درجات میں بلندی کا باعث بنیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں جہاں پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے کہ وہ بھی جو ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ تو پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری نیکی سے ہماری اولاد کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا، اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری نیکی سے، ہمارے نیک اعمال سے ہمارے انتقال شدہ والدین کی درجات میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں سب سے پہلے کسی اور کی فکر کرنے سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے، خود کو نیکی پہ لے کے آنا ہے۔ آج اگر ہم خود نیکی پہ آئیں گے تو بھی ہم اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے فائدہ مند ہوں گے، کیونکہ آپ اپنی اولاد کے لیے جتنی مرضی جائیداد چھوڑ کے چلے جائیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جائیداد یا مال ان کے پاس محفوظ رہے گا۔ لیکن ہم نے جو لاسٹ مجلس میں یہ دیکھا تھا حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں، جو والد نیک تھا اور وہ اس دنیا سے انتقال کر گیا تھا تو اس کی اولاد کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ تو یہاں سے ہمیں بالکل کیٹیگریکلی پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہماری اولاد کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرے گی۔ تو ہمیں پچھلی مجلس میں اور آج کی مجلس کے اندر ہماری سمری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ جب ہماری اصلاح ہو گئی تو پھر ہم اپنی اولاد کی اصلاح اور تربیت کی فکر کریں، کیونکہ یہ تربیت اور اصلاح جو ہے وہ ہمارے گھریلو زندگی میں سکون کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور ہماری اولاد و والدین کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو ہم اپنی کہہ رہے ہیں اپنی اصلاح کرنی ہے، تو اپنی اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، قلب کو قلب سلیم بنانا ہے۔ اس شمس میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں کھا کر ہمیں یہ کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہی کامیاب ہوا۔ 8 قسمیں اللہ تعالیٰ کا تو کہا ہوا کوئی ایک حکم بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 8 قسمیں کھا کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، کیونکہ اگر نفس نفس مطمئنہ بنے گا تو ہمارے جو مسائل ہیں، جو ہماری غصے کی وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے، ہمارے لالچ کی وجہ سے، ہمارے تکبر کی وجہ سے، ہمارے بخل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے دفتروں میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں سے پیدا ہوتے ہیں، وہ سب مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو باتیں کہی ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔